بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات جاری ہیں۔ آج کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام اتنا جدید تھا اس وقت کہ صلیبیوں کے اندر تک جو آدمی کئی کئی سال بڑے اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایوبی کے جاسوس تھے۔ علی بن سفیان نے کس طرح ان کی ٹریننگ کی ہوئی تھی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں کو جب شہید ہوئے یا مارے گئے تو ایوبی نے کہا ان کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا اور ان کو دفن بھی قبر میں نہیں کیا جائے گا بلکہ اکٹھا کھڈے میں ڈالا جائے گا۔ جب ایوبی کے فیصلے کے خلاف اس وقت کے قاضی نے مخالفت کی تو شروع کرتے ہیں۔ انقلاب اس طرح ہے کہ نور الدین زنگی اپنے بھائی تقی الدین کی طرف قاصد بھیجا کہ سلطان ایوبی خفیہ طور پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے نائبین کو کمان دی تھی، اس نے سخت ہدایت کی تھی کہ اس کی غیر حاضری خبر کسی کو نہ ہو۔ اس نے کہا زنگی ضرور مدد بھیجے گا، جو اس کی مدد کے لیے آئے اپنی فوج یہاں سے قاہرہ بھیج دی جائے لیکن راستے میں پڑاؤ نہ کیا جائے۔ سلطان ایوب جب قاہرہ پہنچا تو اس کی موجودگی خفیہ رکھی گئی تھی۔ رات ہی کو زین الدین کی نشاندہی کے مطابق تمام غداروں کو سوتے میں پکڑوایا گیا، کئی جگہوں پہ چھاپے مروائے گئے، 3 حشیشین کے بھی بعض افراد نے نام بتائے، انہیں پکڑا گیا، کسی کے عہدے و رتبے کا لحاظ نہ کیا گیا۔ فاطمہ وہ خاتون جو یہاں پر مصلح الدین نام کے بہت بڑے غدار اور افسر کی بیوی تھی، اس کو سلطان ایوبی کے حکم مطابق زین الدین کے حوالے کیا گیا۔ اسے کہا گیا کسی اچھی جگہ دیکھ کے اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ اب سلطان ایوبی تقی الدین کا انتظار کرنے لگا، اسے 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ تقی الدین کم از کم 200 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ سلطان ایوبی نے اسے مصر کے حالات، واقعات اور آئندہ کا لائحہ عمل بتا کے اپنا قائم مقام مصر کا امیر بنا دی۔ یہ اجازت دی کہ وہ سوڈان پہ نظر رکھے، جب ضرورت سمجھے حملہ کر دے۔ یہ ہدایت اور احکامات دے کر سلطان ایوبی شعبہ کا قلعہ جو دراصل فلسطین ہے اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کرک کے صلیبیوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا، اگر کچھ دیر اور انتظار کریں تو تحفے دیکھتے جائیں۔ علی بن سفیان ایوبی کو حیرت میں چھوڑ کر باہر نکلا، اس نے سلطان ایوبی کو باہر چلنے کو کہا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر علی بن سفیان کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور میدان میں اسے 500 گھوڑے کھڑے نظر آئے، ہر گھوڑے پہ زین لگی ہوئی تھی اور اس پر سامان بھی تھا، اور ان گھوڑوں سے ذرا پرے 7-8 صلیبی رسیوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے، اور اپنی فوج کا ایک سردی دستہ بھی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے پوچھا یہ گھوڑے کہاں سے ہیں؟ علی بن سفیان نے ایک آدمی بلا کر سلطان کے سامنے کھڑا کیا اور کہا یہ میرا جاسوس ہے، یہ 3 سال سے زیادہ ہو گئے صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، یہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، وہ اسے اپنا جاسوس سمجھتے ہیں لیکن یہ میرا جاسوس ہے۔ یہ کرک کے قلعے گیا تھا اور صلیبی بادشاہوں کو سوڈانیوں کا پیغام دیا تھا، انہیں 500 گھوڑوں کی زینوں سمیت ضرورت ہے۔ انہوں نے گھوڑے دے کر اپنے یہ فوجی افسر بھی بھیج دیے، یہ اس سوڈانی فوج کی قیادت کرنے جا رہے تھے جسے مصر پہ حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میرا شعر انہیں شمار کی سے گھما پھرا کے ایک پھندے میں لے آیا اور اپنے اس سردی دستے کو بلا لیا، اپنی شناخت بتائی، اور یہ دستہ 500 گھوڑوں اور ان صلیبی افسروں کو قاہرہ لے کر آ گیا۔ صلیبی افسروں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علی بن سفیان جو کہ جاسوسی کا انچارج تھا اپنے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا، اور خود سلطان کے ساتھ شوبک کا قلعہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سازش اور غداری کی مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے بھی جذب نہیں کیا تھا۔ سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پہ یہاں آ پہنچا تھا۔ جتنے لوگ تھے، جب سلطان ایوبی نے تمام غداروں کی لاشیں دیکھیں، ان میں ایک لاش تھی جو سب سے بڑا غدار کی تھی، جس پہ سلطان ایوبی کو بہت اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا، ایک تیر اس کی شارب میں داخل ہو کے دوسرے میں نکل گیا تھا۔ یہ قاہرہ میں اس کا نائب ناظم مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا، جوشیلی اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کے صلاح الدین کی شاہرگ سے پار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو جو فوجی ڈسپلن کے خلاف تھی صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہی فوج میں ایمان کی ایک قوت پیدا کی تھی۔ لاشوں کو دیکھ کے سلطان ایوبی کے چہرے پہ ایسی خوشی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ اس کی صفوں میں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پیدا ہو گئے تھے، انہیں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں، جیسے آنسو روکنے کی کوشش کرو۔ غصہ تو تھا ہی اس نے ان الفاظ میں کہا ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی۔
تاکہ انہیں کفن نہ پہنایا جائے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے کھڈے میں پھینک کے مٹی ڈال دی جائے اور ضمیر ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک قریبی خاص آدمی قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی کو کہا، کم از کم قاضی اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کے دستاویز محفوظ کر لینا ضروری ہے، تاکہ یہ اعتراض نہ رہے یہ فیصلہ ایک فرد کا تھا، آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قانون یہ حکم دیا دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والوں کو حق دیا جائے وہ قانون کے سامنے کھڑے ہو کے دینداروں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا غصہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے تمام حکام جو موجود تھے، اس نے اگر میں نے بے انصافی کیا تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو جہاں صحرائے لومڑی اور گدھ میری کوئی ہڈی سلامت نہ کرے، لیکن میرے رفیقوں مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا، اگر قرآن مجھے سزا دیتا تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ اس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے غداری کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا، وہ غداری کا مجرم ہے تو حاکم وقت پہ یہ فرض ہوتا ہے وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر سزا دینے سے گریز کرے، ڈرتا یا ہچکچاتا رہتا ہے تو حاکم وقت خود بھی غدار ہے، کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے، اور ڈرتا ہے قاضی کے سامنے جا کے مجرم اسے بھی مجرم کر دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ تمہارا سینہ رب کعبہ کے نور سے منور ہو، مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے دوست بہاؤالدین شداد نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کرو، کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا، تحریر کر دیا جائے گا کہ امیر مصر جو افواج کا سالار اعلیٰ بھی ہے، اس نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے تاکہ ان کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا، وہ بڑے لمبے سفر سے آیا اور تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے چہرے پر تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے، تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرما جائیے، ناظم شاہ نے کہا، جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی میری اس حکم پہ عمل کرو جو میں اس سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ ان اپنے خامدوں کی طرح ان میں سے کسی کا دشمن ساتھ تعلق نہ ہو۔ ہمارے ہاں زن پرستی نے غدار پیدا کیا، آپ نے دیکھ لیا ہے، صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کے اس کے بدلے ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی مرضی کے مطابق کر دو، کسی پہ اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے، اس میں محتاجی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ اس کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خامدوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہ گار خامدوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کرنا، تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی، اسے فکر یہ تھی اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی اور جنگی کارروائی نہ کریں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی امداد وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج بھی ادھر جا رہی تھی، لیکن دونوں فوجوں کو اس علاقے کے بارے میں بتانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کے اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاث بلبیس اور چند ایک اور لوگوں کو بلا کے کچھ ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین اس کا قائم مقام امیر مصر ہوگا اور افواج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اسے اتنی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے ہیں۔ تقی الدین، سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو تم میرے بھائی ہو، نہ اہلی بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا تم نے کچھ کام کیا تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے، شریعت کے مطابق درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں امیر مصر، تقی الدین نے کہا، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں، صرف مصر کو نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے پوری اسلامی سلطنت کو پیش آئے ہوئے ہیں، بہرحال یاد رکھو اس مٹی کے ذرے کی حفاظت کرنا۔ کیا ایوبی نے فلسطین فتح کر لیا؟ آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔